کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی. اس کے برعکس جو لوگ یہ راستہ اختیار نہ کریں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بات جب آ جائے اور پھر لوگ اس کو ماننے سے انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں. جب دل سخت ہو جائیں تو پھر ہدایت کی بات سامنے نظر بھی آ رہی ہو تو ماننے کو دل نہیں چاہتا. جب انسان مانتا نہیں تو عمل نہیں بدلتا، اور جب عمل نہیں بدلتا تو منزل صحیح نہیں ملتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوگا. ایک تیسرا گروہ جو دونوں طرف اپنے آپ کو رکھتا ہے، بظاہر اسلام کا اظہار کرتا ہے اور دل میں کفر رکھتا ہے، دل میں کچھ اور ہے سامنے کچھ اور ہے. منافقین. یہ مدنی صورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آ کر منافقین سے واسطہ پڑا تھا. منافق اس چوہے کو کہتے ہیں جس کے بل کے دو سوراخ ہوں، ایک طرف سے جاتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. یعنی جب اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے اور ایک سوراخ سے خطرے کو بھانپتا ہے، سانپ یا کوئی ایسی مخلوق کو آتے دیکھتا ہے تو فوراً دوسری طرف سے نکل کر اپنی جان بچا جاتا ہے. تو منافق ایسا انسان جو صرف اپنے مفادات اور صرف اغراض کا بندہ ہے، جو صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور فائدہ بھی صرف دنیا کا دیکھتا ہے، آخرت کو بھول کے کام کرتا ہے. تو یہاں فرمایا گیا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. دل سے نہیں مانتے، بس اوپر اوپر سے اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میں مسلمانوں کو اب غنیمت حاصل ہونے لگی تھی. جنگ بدر میں ہی کئی قیدی ہاتھ آ گئے تھے، مال غنیمت ہاتھ آیا. اب منافق جو تھے ان کا دل للچایا کہ ہم کسی طرح مسلمانوں کو بھی خوش کر لیں کہ ان سے بھی فائدے بٹور لیں، اور دوسری طرف کفر کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اسی پر تو ہماری زندگی کی منموجی کا انحصار ہے. لہٰذا وہ دل سے کافر تھے، اوپر سے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے. آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر ایسا نفاق تو نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی زندگی کے ویسے دو روپ بن چکے ہیں، نظر کچھ آتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ دین کے معاملے میں بلکہ دنیا کے معاملے میں بھی دو رخی پالیسی. کسی سے ملا تو اس کو کچھ کہا، کسی اور سے ملا تو اس کو کچھ کہا. یہ بدترین مخلوق ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جو دو چہروں والا ہوگا، کہ ایک طرف آ کے کچھ کہتا ہے، دوسری طرف جا کر کچھ کہتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا. یہ بیماری دنیا کی محبت کی بیماری تھی. ہر وہ شخص جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ خود بخود منافقت کی طرف چلتا چلا جاتا ہے. وہ محبت جتنی گہری ہوتی ہے منافقت اتنی پکی ہوتی چلی جاتی ہے. پھر فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں. یعنی اصلاح کے نام سے، خیر اور بھلائی کے نام سے بڑے بڑے پروگرام دکھاتے ہیں اور بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر خانے فساد پھیلا رہے ہیں، انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں. اور آج کے دور میں ایسی بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جس میں بظاہر لوگوں کا موٹو کیا ہے، انسانیت کی خدمت اور ہمدردی، لیکن اندر سے انسانیت ہی کے دشمن ہے. اور اس میں مغربی اقوام کا کردار جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ یعنی سچے اور مخلص اہل ایمان ان کو بے وقوف نظر آتے ہیں. آج کے دور میں آپ بھی دیکھ لیجئے اپنے معاشرے کے اندر کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو لوگ آپ کو بے وقوفی کہیں گے کہ آج کوئی سچ کا زمانہ ہے، آج امانت کا دور ہے. یعنی اچھی ویلیوز جو ہیں وہ ان کے نزدیک ایک بیکار اور ایک حماقت کی بات ہو کر رہ گئی ہے. خبردار، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں.
مگر یہ نہیں جانتے جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ خریدنے کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ خریدتا انسان وہ چیز ہے جس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، ضرورت کی چیز خریدتا ہے نا۔ آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا خریدتے ہیں، کپڑا چاہتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں۔ خریدتا انسان وہ ہے جس سے کچھ فائدہ ملے۔ دنیا کی گمراہی اور دنیا انہوں نے لینا چاہی یہ سمجھ کر کہ اس سے بڑا فائدہ ہے، اور اس کے بدلے میں آخرت بیچ ڈالی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو تجارت قرار دیتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ اس مثال سے مراد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اسلام کا نور جگمگایا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لی، آپ کی مخالفت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان سے توفیق ہدایت چھین لی۔ اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے اور جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے اور جو آپ کی توہین کرتا ہے وہ کبھی بھی راہ ہدایت پا نہیں سکتا۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ بارش کیا ہے؟ اسلام، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، اسلام کے ساتھ آنے والی مشکلات۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی اسلام کے ساتھ آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گویا انہوں نے کچھ جانا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو کچھ دور چل لیتے ہیں، یعنی اسلام میں جب ان کا کوئی فائدے کی بات ہوتی ہے تو اس کو لے لیتے ہیں، اور جہاں اسلام کے لیے کوئی قربانی کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے یہ ہم سب کے لیے ہے، اور اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ قرآن ایک آئینہ ہے جو ہم کو دکھاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیسے لگ رہے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ منافقین کی جب یہ بات کی گئی کہ وہ جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ ہمارا اسلام کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ کیا ہم ہر حال میں، خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل، کیا ہر حال میں ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا دین صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی چیز ہے، یا دین صرف اچھے وقت کی دوستی ہے اس کے ساتھ، اور جب کوئی دین پر مشکل آئے یا اس کے لیے کوئی قربانی کرنی پڑے تو ہم منہ موڑ کر چلے جائیں؟ کیا یہی دین کا پیغام ہے؟ نہیں، یہ تو ایک منافقانہ روش ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو پرکھے کہ کہیں وہ اس غلطی کا ارتکاب تو نہیں کر رہا۔ اب یہاں پر 3 گروہوں کا ذکر کر دیا گیا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، اور 3 طرح کے لوگوں میں پہلے متقی، جن کو اللہ سے محبت ہے، ہدایت ان کو ملے گی۔ دوسرے انکار کرنے والے کہ جو بات سامنے آئے تو نہ مان کر دیں، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ تیسرے منافقین جو ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، صرف فائدے کے لیے اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور جہاں اسلام قربانی مانگتا ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین بھی ایسا گروہ ہے کہ جس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔